السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، انسان کی موت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی روح آخر کہاں چلی جاتی ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب کسی بھی مردے نے دنیا میں آ کر کسی انسان کو نہیں دیا، مگر اس کا جواب جاننے کے لیے انسان ہمیشہ بے قرار رہتا ہے۔ اسلامی روایات میں کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح اس دنیا اور اپنے مادی جسم کو چھوڑ کر ایسے مقام کی طرف سفر کرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا مطلب ہے پردہ، یعنی دنیا اور آخرت دونوں سے پردے کی یا ان سے الگ اور چھپی ہوئی ایک الگ دنیا۔ اس برزخ کے مقام پر دو مقام ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں علین، جہاں پر نیک اور پاک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور ایک رجسٹر میں ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ دوسری کا نام ہے سجین، جہاں پر کافر اور بدکار روحیں رکھی جاتی ہیں، اور یہاں بھی ایک رجسٹر میں ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ قیامت تک یہ سب روحیں یہیں پر رہیں گی، اور قیامت کے دن اپنے اپنے حساب کتاب کے مطابق جنت اور جہنم میں جائیں گی اور پھر ہمیشہ وہیں رہیں گی۔ یہ عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے؟ لوگ یہاں کیا کھاتے پیتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیا دنیا کے معاملات کے بارے میں کچھ جان پاتے ہیں؟ دنیا میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہیں جو کہ اس روحانی دنیا کے بارے میں سن کر ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامی روایات کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا عالم برزخ میں رہنے والے مردے اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا ایک دوسرے کی رشتہ دار روحیں عالم برزخ میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں؟ اگر ملتی ہیں تو کیا باتیں کرتی ہیں؟ کیا یہ روحیں خواب میں آ کے اپنا حال بیان کرتی ہیں؟ کیا آپ رہنے والے پیاروں کو جو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں کبھی مل سکتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دنیا میں موت کے بعد انسان کی روح کو قبر میں واپس حساب کتاب یعنی منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور ان سوالات کے بعد اگر تو روح نیک اور اچھی ہو تو دو نورانی چہرے والے فرشتے اس کو لے کر علین میں چلے جاتے ہیں، اور اگر بری اور کافر روح ہو تو سجین میں بھیجا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ غسیلی اور آگ کی شکل والے فرشتے ہوتے ہیں۔ سجین چونکہ بری روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ انہیں آگ کے بستر پر لٹایا جاتا ہے اور جلانے کے علاوہ بہت سے دردناک عذاب شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس جہنمی روح کو ایک کھڑکی کے ذریعے جہنم کا وہ ٹھکانہ بھی دکھا دیا جاتا ہے جہاں وہ قیامت کے بعد رہے گی، اور اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گی۔ جبکہ علین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ اس جنت جیسی جگہ پر آزادانہ پھرتی ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، دنیا کے واقعات کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتی ہیں، اور جب دنیا میں کوئی ان کا رشتہ دار مر کر عالم برزخ میں آتا ہے تو یہ اس کو پہچان کر اس سے ملتی ہیں، خوش ہوتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ان کا یہ رشتہ دار مر کر علین میں ہی پہنچا ہو، نہ کہ سجین میں۔ یہ روحیں نئی آنے والی روح سے اپنے رشتہ داروں کا حال پوچھتی ہیں، میرا باپ کیسا ہے، میری ماں کیسی ہے، میرا بیٹا کیسا ہے، میری بیوی کیسی ہے، غرض کے ہر ایک سے متعلق سوال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر وہ اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں پوچھیں اور نئی آنے والی روح اس کو یہ بتائے کہ فلاں رشتہ دار کو مرے تو کئی سال ہو چکے ہیں لیکن وہ اس کو علین میں نظر نہیں آیا، تو نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اس کا وہ رشتہ دار سجین میں بھیج دیا گیا ہے، یعنی کہ دنیا کے معاملات اور نیک اعمال اس روح تک پہنچائے جاتے ہیں، مگر اس وقت جب بتانے والی روح کو خود دنیا میں موت آ چکی ہوتی ہے۔ اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ نہ تو روحوں کو غیب کا علم ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا داری کے معاملات کی کوئی خبر کہ وہاں کیا چل رہا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد ان کا تعلق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ موت کے بعد کا یہ تمام سفر اور رشتہ داروں سے ملنے کا احوال سنن نسائی حدیث شریف 1834 میں بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواب میں ہمارے کئی مردہ رشتہ دار آ کر ہمیں اپنے حال اور کسی اور چیز کی خبر دیتے ہیں، جو کہ اسلامی روایات سے بھی ثابت ہے۔
خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد خواب میں آ کر حضرت حسین علیہ السلام کے قتل کی خبر دی، جو کہ مسند احمد میں اس طرح بیان کی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گرد آلود تھے، اور آپ کے ہاتھ میں خون کی بوتل تھی۔ میں نے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کئی واقعات میں کسی مردے کے رشتہ دار خواب میں آ کر کوئی خبر دیتے ہیں جو بعد میں واقعی سچ ثابت ہوتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم برزخ میں روحوں کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے؟ وہ دنیا میں جا کے کسی کو بھی اپنے حال کی خبر دے سکیں یا خبر دے کر ان کی مدد کر سکیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ٹینشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کا بہت پیارا رشتہ دار جو کہ فوت ہو گیا ہے اور وہ اس کی موت کو نہیں بھول پا رہا، تو دماغ اپنی طرف سے ایسے خیالات خواب کی صورت میں دکھائے گا۔ دوسری صورت میں شیطان آپ کے خواب میں آ کے ورغلائے گا اور گمراہ کرے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل کو چھوڑ کر کسی بھی شکل میں آ کے آپ کو ورغلا سکتا ہے۔ اور تیسری صورت وہ ہے جب اللہ پاک آپ کو کوئی خبر پہنچانا چاہ رہے ہوں۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرتی ہیں، جیسے ایک مسافر اپنے گھر والوں سے دور ان کے ملنے کا انتظار کرتا ہے۔ عالم برزخ میں روحوں کو سب یاد ہوتا ہے، وہ نئے آنے والی روحوں سے دنیا کے واقعات کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ یہاں پر نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء اور شہیدوں کی روحیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ سب ایک دوسرے سے مل کر باتیں کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ النساء آیت نمبر 69 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل فرمایا، یعنی انبیاء، صدیق، شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ، والد، بیوی حضرت خدیجہ سے ملنے کے لیے کتنے بے چین رہتے ہوں گے۔ آپ کے جانثار صحابہ بھی آپ کی موت کے بعد آپ سے ملنے کے لیے کتنے بے چین ہوں گے۔ عالم برزخ میں نیک لوگوں کو آپ کا یا ان کا خود کا صدقہ جاریہ، جیسے نیک اولاد یا کسی مال کو ایسی جگہ خرچ کرنا جو پوری انسانیت کو فائدہ پہنچا رہا ہو، اس کا ایصال ثواب، تحفہ اور ہدیہ ان تک پہنچایا جاتا ہے، اور اس انسان کا نام بھی بتایا جاتا ہے جس کی طرف سے وہ ہدیہ اور تحفہ آیا ہو۔ لیکن اس کے بعد اس روح کو کیا انعام ملتا ہے یا اس کا درجات کتنا بلند کر دیا جاتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس کے بعد ہم بھی عالم برزخ کے علین والے مقام پر پہنچیں اور اپنے باقی نیک روحوں سے مل سکیں۔ اس کے علاوہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک روح سے بھی ملاقات کا شرف حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک ہمیں تمام اچھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔